ماننے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ کے خدا کو تو نہیں دیکھا، نہ ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اتنا پوتر ہے، وہ اتنا بلند ہے، نہ وہ تصور میں آ سکتا ہے، نہ تخیل میں آ سکتا ہے، نہ زبان میں آ سکتا ہے، نہ بیان میں آ سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے۔ جو خریدا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیچا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو جنگل جنگل کسی کی تلاش میں بھٹکتا پھرے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا تو وہ ہے جس کے لیے لوگ پھرا کرتے ہیں۔ اگر خدا پھرے گا تو منزل کس کو ملے گی؟ اللہ اکبر۔ خدا وہ ہے جو تصورات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو تخیلات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو زبان میں آنے سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو بیان میں آنے سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں آنے سے پاک ہے۔ جو ماں کے پیٹ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جسے ماں کا پیٹ قید کر لے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پیدا ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر خدا وہ ہے اللہ اللہ، جب وہ تصور میں نہیں آتا، وہ زبان میں نہیں آتا، وہ بیان میں نہیں آتا، تب وہ تخیل میں نہیں آتا، تو پھر خدا کی معرفت کیسے ہو؟ تو اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی برہان بنا کر محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ آیہ کریمہ کا مفہوم ہے یعنی اب تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اگر خدا کو دیکھنا ہے تو اس کے محبوب کو دیکھو اور اندازہ کرو کہ جب بندہ ایسا ہے یعنی ایسا ہے تو اللہ کیسا ہے تو اللہ کیسا ہوگا۔ اب ان کو دیکھتے جاؤ، خدا کا اندازہ کرتے جاؤ، اس کی معرفت حاصل کرتے جاؤ۔ مطلب اگر میں اندازہ کروں کہ میرے خدا کے حسن کا عالم کیا ہے تو میں محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر کے سوچوں کہ حضور کو دیکھنے والوں نے کہا اللہ اکبر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی کو دیکھنے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ ارے آنکھیں کیا دیکھتی؟ آپ جیسے کو کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، اور آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا۔ آپ جیسا بننا چاہتے تھے، گویا خدا نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا۔ اب مجھے بتاؤ جب حسن مصطفیٰ یہ ہے، جب حسن مصطفیٰ یہ ہے جس کو خدا نے اپنے جلووں کا عکس بنایا، جب اس مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کا یہ عالم ہے، جب مخلوق کے حسن کا یہ عالم ہے تو بنانے والے خالق کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے خدا کے حسن کا عالم کیا؟ اندازہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام الانبیاء کانفرنس۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے خدا کی تصویر کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا جس کا تصور نہیں اس کی تصویر کیسے؟ جس کا تصور نہیں، تمہیں مبارک ہو مسلمانوں، تم وہ خدا رکھتے ہو جو محمد الرسول اللہ کا رب ہے، جو محمد الرسول۔ تو اب بتائیں جب وہ اتنے خوبصورت تھے، میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئے تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تقریر کا کوئی مطلب نہیں۔ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے۔ جب حضور اتنے خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے خوبصورت حضور ہیں، ان سے خوبصورت کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب وہ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو سورج کی روشنی پر ان کے چہرے کی روشنی غالب نظر آتی تھی۔ جب وہ چاند کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اس پر میں نہیں کہوں گا آپ لوگوں کو کہ بولو سبحان اللہ، کیونکہ میں چندے والا آدمی نہیں ہوں، بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں شان امام الانبیاء کی۔ ہے کسی کے پاس تو لاؤ نا ایسا قائد جس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ اگر ایسا قائد کسی کے پاس ہے تو وہ صرف کلمہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ کے غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان امام الانبیاء
علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ ہم 56 کی نہیں 72 کی چھاتی سے کہتے ہیں کہ ہمارے قائد جیسا کسی کے پاس قائد ہو تو لا کے بتاؤ، جو سورج کے سامنے کھڑا ہو جائے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے، جو چاند کے سامنے کھڑا ہو جائے تو چاند کی روشنی مان پڑ جائے، جو دیواروں کے سامنے کھڑا ہو جائے تو دیواروں کا عکس اس کے چہرے میں نظر آئے، جو رات کو چلے تو اس کے چہرے سے رات جو ہے گلیاں روشن ہو جائے، دل منور ہو جائے، جنگلوں بیابان روشن ہو جائے۔ جب بننے والا اتنا خوبصورت ہے تو بنانے والے کے حسن و جمال کا حال۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ تم ایسا خدا رکھتے ہو لیکن تمہیں اہمیت نہیں ہے اس خدا کی، پیٹ اسی لیے رہے ہو، لوٹ اسی لیے رہے ہو، برباد اسی لیے ہو رہے ہو۔ تمہیں تو وہ خدا ملا ہے جو کسی کے مقدر میں ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بات رکھ، اگر سمجھ رہے تو بات رکھتا ہوں۔ حسن یہ ہے، اب اس خدا کی طاقت کتنی ہے، اس خدا کی، بولو بھائی کیمرے کو دیکھ لیجئے، میں تھوڑا 1 منٹ کی تقریر بند کر دوں یا پھر حضور کی بات ہے میں کیمرہ ہے میں، توجہ فرمائیں۔ اگر بات ہے تو ہمارے خدا کے پاس طاقت کتنی ہے، کتنی طاقت ہے، میں بیان کرتا جاؤں آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن جو دیکھنے والی، جو دیکھی گئی طاقت ہے وہ کیا؟ اللہ نے سورج ڈبایا، رسول اللہ نے نکال دیا، اور نکالا پکڑ کے نہیں نکالا، صرف اشارے سے نکالا، اشارے، توجہ کریں، اشارے سے، جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے اس کی انگلیوں میں کتنی طاقت ہے، سبحان اللہ۔ ہم اس مسلک کے ترجمان نہیں ہیں جو یہ کہے کہ نبی تو بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے، ہم تو اس مسلک کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے سولاد کو کافی ہے، اشارہ آتے ہیں۔ بات سمجھے جی، ہاں، اس لیے کہ کبھی کام بنتے ہیں کسی کے بولنے سے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی پھنس گیا، ہمارے ناظم صاحب نے کہا یار اسے چھوڑ دو، بولنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ بولو بھائی آپ بات شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں، امام الانبیاء کی شان ہے، سنی نہ سمجھے گا تو کون سا ہے؟ صحیح بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو تھوڑا آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ اسلامی معاشرہ پہ جو تقریر ہوتی ہے آپ چپ چاپ سنیں، لیکن جب یار پہ گفتگو ہوتی ہے نا تو پورا مجمع ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ہمارا تو سب کچھ وہی ہے، صحیح، بے شک ہے، ہمارا تو سب کچھ وہی ہے، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ سب کچھ وہی ہے، خدا کے بعد سب کچھ وہی ہے، بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، اور ہم نازاں ہیں کہ ہم یتیم نہیں ہے، ہم کوئی رکھتے ہیں اپنا سرپرست رکھتے ہیں، ہم کوئی اپنا نگہبان رکھتے ہیں، ہم کوئی اپنا آقا رکھتے ہیں، کوئی ہم اپنا ماوا و مولا رکھتے ہیں۔ بہرحال سنیے، توجہ سے سنیے، تو کوئی پھنس گیا، جب پھنسا تو مولانا نے کہا زبان سے اس کو چھوڑ دو، تو زبان کام آ گئی زبان سے، لیکن کوئی اور بڑا ہے، وہ زبان سے نہیں بولتا، وہ زبان سے نہیں بولتا، بلکہ وہ اشارہ کر دیتا ہے، صرف اشارہ کر دے، اشارے سے کام ہو جاتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار وہ تو ایسی شان والا ہے، اس کے اشاروں سے کام بنتے ہیں۔ دنیا میں جس کے اشارے سے کام بنے، دنیا میں جس کے اشارے سے کام بنے، لوگ کہتے ہیں کتنی شان والا ہے، لیکن آخرت جس کو کہتے ہیں، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، وہاں سب نفسی نفسی کہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے سب نفسی نفسی کہیں گے، حدیث کہہ رہی سب نفسی، حتیٰ کہ جبریل جیسا بزرگ بھی اس کی پوزیشن کیا ہوگی پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل جیسا فرشتوں کا سید و سردار بھی اور سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے جبریل جیسا قرآن لانے والا، جبریل جیسا نبیوں کے پاس آنے جانے والا۔ بلکہ عشق میں ایک جملہ کہہ دوں، اگر کسی کے بارے میں کوئی پوچھے کہ ہر نبی کا صحابی بتا دو،
ہر نبی کا صحابی بتا دو تو آپ بے دھڑک جبریل کا نام لے سکتے ہیں، کیونکہ جبریل وہ ہے جس نے آدم سے لے کے عیسیٰ تلک اور عیسیٰ سے لے کے جان عیسیٰ تلک بار بار دیکھا ہے، حضور کو بار بار دیکھا، ہر نبی کو دیکھا۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، جبریل جیسا بھی قیامت میں سوچو، جب جبریل کا یہ حال ہوگا، یوم یقوم الروح، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جا کے کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، جبریل، قیامت ہے یہ، قیامت، قیامت، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، جبریل اور سارے فرشتے خدا کی حیبت سے تھر تھر کانپیں گے، کسی میں بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی مگر وہ جسے خدا اذن عطا کرے۔ بھائیو، جب جبریل تھر تھر کانپ رہا ہوگا تو اپنی چلے گی وہاں، اپنے ابا کی چلے گی وہاں۔ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، کیا ہمارے پیروں کی چلے گی وہاں؟ کیا ہمارے فقیروں کی چلے گی وہاں؟ جب حضرت موسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ کہیں گے نفسی نفسی، حضرت داؤد کہیں گے یہ انبیاء نفسی نفسی کہیں گے، جب چلنا شروع ہوگی تو وہ ایک الگ منظر ہوگا، پھر وہاں تو کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا، لیکن جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے تو حضرت موسیٰ بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ ذرا غور کریں، اسے محشر کہتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سارے انبیاء جہاں نفسی نفسی کہیں گے وہاں میرے نبی کے اشاروں سے کام بن رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں ان کے اشارے سے کام بن رہا ہوگا، اور کتنوں کا ایک کا نہیں، کہتے میرے امام ایک، میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، مجھ سے 100 لاکھ تو 100 لاکھ تو، مجھ سے 100 لاکھ تو، اس شعر کا مطلب کوئی سمجھ جائے، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے، اشارہ تیرا جس کے اشاروں کا یہ عالم ہے۔ سبحان اللہ، کہ آخرت میں بگڑی بنتی ہے اور پھر دنیا میں اشارہ کریں تو سورج پلٹ آتا ہے، جب اس کے بندے کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ توجہ کرنا، دھیان ہے آپ کا، جو بات کہنے چلے تو وہی، جب اس کے بندے عبدہو کی طاقت کا یہ عالم ہے تو اس اللہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ہے بندہ اتنا طاقتور ہے، خدا کتنا۔ ایک جملہ اور سن لیں، اللہ کیسا ہے؟ ایک بات، اللہ کیسا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر وقت، لوگ ایسا سمجھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کے جملے پیش کروں، میں نہیں، میں نقل کر رہا ہوں صرف، کہ اللہ ہر وقت تو جلال میں ہے، غصے میں ہے، اور وہ لوگوں کو مارنا پیٹنا چاہتا ہے، عذاب دینا چاہتا ہے۔ اس لیے مولانا کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لوگوں کو ابھی یہی نہیں پتا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے۔ بس اب میں اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ وہ ہے جو ہر وقت کوڑا لے کر اور عذاب کا چابک لے کر اپنے بندوں کی پیٹ پر، کہ بس اب تجھے ماروں گا، ابھی تو بس لوگوں نے ایسا بنا دیا، تصور بنا دیا۔ ایک بات بتاؤں، جب ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم فتح مکہ کے دن آتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن اس کا بندہ جو عبدہو ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی، عبدہو کوئی نہیں ہے، ایک بات سمجھ آتی ہے، عبدہو کوئی نہیں ہے، عبدہو صرف محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، سب عبد ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب عبد ہیں، تنہا عبدہو حضور ہیں، تنہا عبدہو حضور ہیں۔ تو آپ کہیں گے یہ عبد اور عبدہو میں کیا فرق ہے؟ مشکل کر رہا ہے یہ مولوی، میں مشکل نہیں کر رہا ہوں، چلے ڈاکٹر کی زبان میں سمجھا دوں۔ ایک ہے عبد یعنی سب، میں آپ اولیاء صحابہ سب عبد ہیں،
तन्हा मेरे आका अब्दुहू है। अब समझ में आई? तो अब्दु और अब्दुहू में फर्क क्या है? तो डॉक्टर इकबाल जैसा मुफक्किर कहता है अब्दु दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। अब्दु दीगर, अब्दु दीगर आसान है, उर्दू की बिल्कुल मुशाबे फारसी है ना। अब्दु दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। अब्दु अलग है, समझ में आई? और अब्दुहू अलग है। बोलते जरा, अब्दुहू, अब्दु अलग है और अब्दुहू, अब्दु मतलब बंदा जी, और अब्दुहू मतलब उसका बंदा। बेशक बात समझ में आई? बंदा और उसका बंदा में कितना फर्क है? अब्दु दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर। ई सरापा मुंतजिर, ऊ मुंतजर। अब्दु अलग है, अब्दुहू अलग है। अब्दु इंतजार करता है, अब्दुहू का इंतजार किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने इमामुल अंबिया। अब्दुहू का इंतजार, अब अब्दुहू का इंतजार किया जाता है। अब अगर मौलवी कहे कि मैं उनकी तरह या वो मेरी तरह, तेरा इंतजार तो तेरे बच्चे भी नहीं करते, उनका इंतजार तो रहमते खुदा करती है। गौर तो करें, उनका इंतजार किया जाता है मेरे भाई, ये हुजूर की शान है। तो आप मुझे बताएं अल्लाह कैसा है? अल्लाह कैसा है? लोगों को इतना डरा दिया लोगों ने कि लोग अल्लाह की तरफ जाने ही नहीं चाहते। आज मैं बता देता हूं अल्लाह कैसा है। सुन रहे हैं? बताए, देख ले अपना अल्लाह कैसा है। अपना पहले बताऊं, एक दिन हजरत जिब्रील ने पूछा, तवज्जो, एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह तू अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है? अल्लाह से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है? तो अल्लाह ने फरमाया, किसी मौके पे तुझे बताऊंगा। फिर मौका आया कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपने में जुदा हो गए। वो भाइयों का किस्सा था, बड़ी लंबी दास्तान है, तो मैं उसको नहीं छेड़ता भी, वरना उसके लिए 2-3 घंटे चाहिए। लेकिन बस इतना सुन लें कि हजरत यूसुफ जब अपने अब्बा जान से जुदा हुए थे तो 8-9 साल की उम्र थी, और 50 साल के बाद जब मिले तो वो दादा बन चुके थे। अब सोचो, बाप ने अपने बेटे की मोहब्बत में रो रो कर अपनी आंखों को सफेद कर लिया था। 50 साल, निस्फ सदी हजरत याकूब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रोते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे कि हजरत याकूब को अपनी तमाम औलाद में सबसे ज्यादा जिससे प्यार था वो कौन है? वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। फिर आखिर 50 साल के बाद हजरत याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात होनी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम मिल गए, याकूब अलैहिस्सलाम बेटे से मिलने गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप से मिलने आए। तो फरिश्तों ने कहा, मौला 50 साल तक तेरा बंदा याकूब बेटे के इश्क में रोता रहा, मोहब्बत में रोता रहा, अब बाप बेटे 50 साल के बाद मिलेंगे तो मंजर कैसा होगा, हाल कैसा होगा? हम वो मंजर देखना चाहते हैं। तो फरिश्तों को अल्लाह ने कहा, जाओ और जमा हो जाओ और वो मंजर देखो कि बाप बेटे एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। तो हजरत याकूब ने 50 साल के बाद जब अपने बेटे यूसुफ को देखा तो इतना रोए कि चीख मार के बेहोश हो गए और बेटे की गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील की चीखें निकली, फरिश्तों की चीखें निकली, और ज्यों कहा जिब्रील ने, मौला ये याकूब अपने बेटे यूसुफ से कितनी मोहब्बत करता है, कोई किसी से इतनी मोहब्बत कर नहीं सकता। तो जब हजरत जिब्रील ने यूं कहा तो रहमते खुदा ने पुकार के कहा, ओ जिब्रील, जितना याकूब अपने यूसुफ से मोहब्बत करता है उससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। जिंदाबाद। मुसलमानों, अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है जितना हजरत याकूब अपने बेटे यूसुफ से मोहब्बत करते, उससे ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अब बात समझ में आई? ये जो दिमाग में बैठा है कि अल्लाह बहुत अजाब देने वाला, बहुत अजाब, वो उसका फलसफा मैं अभी रखूंगा, लेकिन एक बात आपको समझा दूं कि अल्लाह कैसा है। जब यह हमें समझना हुआ तो हम फतेह मक्का के दिन देखते हैं कि फतेह मक्का के दिन कतार में नबी के मुजरिम खड़े हैं, किसी
کسی نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، کسی نے نبی اور ان کے ساتھیوں کے کپڑے پھاڑے ہیں، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے ساحر اور مسحور کہا، خدا جانے کیسے کیسے گندی گندی گالیاں دی گئی، نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، نبی کو 3 سال تک کے شاب ابی طالب میں پورے خاندان کے ساتھ قید کیا گیا، نبی کا سر پھوڑا گیا، رسول اللہ کو زخموں سے چور چور کیا گیا، حضور علیہ السلام کو بھوکا رکھا گیا، حضور کے صحابہ پر اتنا ظلم اٹھایا کہ لوگوں کو وطن چھوڑنا پڑا اور دوسرے جگہ پر جانا پڑا۔ لیکن ایسے لوگ جو جان کے دشمن تھے، کچھ کلیجہ چبانے والے، کچھ چچا کا قتل کرنے والے، کچھ صحابہ کا قتل کرنے والے، کچھ صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، نبی کے دندان شہید کرنے والے، نبی کے چہرے کو زخمی کرنے والے، نبی کو کے گھوڑے کو دھکا دے کر کے گڑے میں ڈال دے کر نبی کو زخمی کرنے والے، سب بڑے بڑے دشمن نبی کے سامنے بے بسی کے عالم میں قطار میں کھڑے تھے۔ ایسے عالم میں رسول اللہ فاتح مکہ بن کر تشریف لائے۔ اس وقت مکے میں کسی کی حکومت نہیں تھی، صرف آمینہ کا لال حاکم اور فاتح بن کر کے آیا تھا۔ اس وقت لوگ سوچ رہے تھے ایک اشارے ابرو پر خون کی ندیاں بہ جائے گی، لیکن اللہ کے رسول آئے تو دشمنوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو دشمن کہتا ہے آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے؟ آپ اندازہ کریں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے؟ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا وہی تمہیں کہتا ہوں، لا تثریب علیکم الجام، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ اکبر، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ مجھے بتاؤ جب عبدہ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، جب عبدہ جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ قیامت میں میری تمہاری جس کے بنے ہوئے کی معافی کا یہ عالم ہے، اس کے بنانے والے کی معافی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اب اللہ سے ڈرنا بھی ہے، بس بات سمیٹتے ہوئے اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ ڈرتے تو لوگ سانپ سے بھی ہے، ڈرتے تو لوگ بچھو سے بھی ہے، ڈرتے تو لوگ دشمن سے بھی ہے، ڈرتے تو لوگ حاسد سے بھی ہے، ڈرتے تو لوگ پولیس سے بھی ہے، ڈرتے تو لوگ حکومت سے بھی ہے، تو اللہ سے کیسے ڈرنا؟ بات اللہ سے کیسے ڈرے؟ صحیح، کیونکہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا اس سے کیسے ڈرنا؟ جو یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے جتنا پیار کرتے اس سے زیادہ اللہ بندوں سے پیار کرتا ہے، تو اس سے کیسے ڈرنا؟ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے جیسے کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے۔ توجہ ہے آپ، بہت نازک بات، جیسے ابا کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، پیر صاحب کے سامنے بیٹھتے بھی نہیں، کیوں؟ مار ڈالیں گے، گولی چلائیں گے، کیا کریں گے؟ بیٹھنا کوئی جرم کا جرم نہیں ہے، اس سے عشق اتنا ہے کہ اس کے سامنے بیٹھنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہیں یار ناراض نہ ہو جائے۔ ابا کے سامنے سگریٹ اس لیے نہیں پیتا کہ ابا ناراض نہ ہو جائے، امی کے سامنے قہقہا مار کے ہنستا نہیں کہ امی ناراض نہ ہو جائیں۔ اب سمجھ میں اللہ سے کیسے ڈریں؟ احترام میں جب تصور یہ آتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائیں تو کوئی اس کی ناپسند کا کام مت کرو، تو اس کو کہتے ہیں ڈرنا کہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ سے ایسے ڈرو کہ محبت میں یہ تصور آ جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ کروڑوں عذاب میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اللہ کی ناراضگی میرے لیے مشکل ہے۔ ہر درد سہ سکتا ہوں مگر یار کی ناراضگی نہیں۔ آپ جب جانتے ہیں جب نبی پر طائف میں پتھر برسے نا، پتھر برسے اور حضور لہو لہان ہو گئے، خون سے نالین بھر گئی، تو حضور نے عرض کی مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کہیں تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اس کے بعد جواب ہے محبوب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں۔ تو پھر عرض کرتے اگر تم مجھ سے راضی ہے تو مجھے ہر ستم سہنا گوارا ہے۔ یار راضی ہے مطلب ہر ظلم سہنا گوارا،
ہر ستم سہنا گوارا۔ اب میرے بھائیوں، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے الفت ہوتی ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے ناراض ہوتا ہے پھر اللہ اس کو عذاب دیتا ہے، بہت دردناک عذاب۔ جب ناراض ہوتا ہے تو عذاب دیتا ہے، اور جب پیار کرتا ہے نسلوں کو آباد کرتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے، توجہ، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں تم سے خوش ہوتا ہوں تو میں تمہیں نوازتا ہوں، تمہیں رحمت دیتا ہوں، تمہیں برکت دیتا ہوں، تمہیں خوب نوازتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، اور جب تم مجھے ناراض کر دیتے ہو تو پھر میں تم سے ناراض ہوتا ہوں، پھر میں تم پہ لعنت کرتا ہوں، پھر میں تم پر مصیبتیں ڈالتا ہوں، پھر فرمایا میں تم پر بیماریاں مسلط کرتا ہوں، پھر فرمایا اللہ اکبر میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر۔ مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، میں تم پر ناراض ہوتا ہوں تو ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، بیماریاں مسلط کرتا ہوں، تکلیفیں مسلط کرتا ہوں، بلائیں مسلط کرتا ہوں، ناراض ہو کر۔ وہ بھی کیوں؟ محبت کی وجہ سے، کہ جب تم پر مصیبت آئے گی تو تم پلٹ کر میری ہی طرف آؤ گے نا۔ اس لیے وہ بھی پیار کی ایک کڑی ہے، وہ بھی محبت کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جب تم بیمار پڑو گے، یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھنا، صحت میں آدمی خدا کو ویسے نہیں پکارتا جیسے بیماری میں دل سے پکارتا ہے۔ غموں خوشیوں میں دعا کا وہ مزہ نہیں آتا جو غموں میں دعا کا مزہ آتا ہے۔ آدمی جب غمگین ہوتا ہے، آدمی جب تباہ ہوتا ہے، آدمی جب برباد ہوتا ہے تو پھر وہ خدا کو دل سے پکارتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو یاد رکھنا، فرمایا جب میں تم سے ناراض ہوتا ہوں تو تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، پھر تمہاری دشمنی ان کے دلوں میں ڈالتا ہوں، وہ تم پر ظلم کرتے ہیں، تم حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ پھر فرمایا حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا، اگر کام بنانا ہے تو تم میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، میری بارگاہ میں توبہ کرو، میری بارگاہ میں استغفار کرو۔ اب پتہ چلا خدا عذاب کیوں دیتا ہے؟ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر خدا کی نافرمانی کرو گے ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، بیماریاں آئے گی، تکلیفیں آئے گی، بلائیں۔ یہ جو تمہارے دل میں خبط ہے نا کہ گناہ کریں گے تو قیامت میں بھگتیں گے، قبر میں بھگتیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، گناہ کی مصیبتیں دنیا میں بھی آتی۔ کبھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بیمار گنہگار ہے، نہیں، کسی کو اللہ امتحان کے طور پہ بیماری دیتا ہے جیسا ایوب علیہ السلام، اور کسی کو اللہ عذاب کے طور پہ بیماری دیتا ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، جوانی کے اندر اس کے نشے میں ڈوب کر گناہ کرنے والوں، اللہ جو جوانی دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو طاقت دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر لوگ جوانی کی طاقت اور قوت پا کے خدا کو بھول رہے ہیں تو انہیں یاد ہونا چاہیے کہ اس کا ارشاد ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر آدمی، آج دیکھو ہمارے جوانوں کو، اللہ کو بھول گئے جوانی کی طاقت پا کر، لیکن جب جوانی میں کینسر ہوتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، جوانی میں ایڈز ہوتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں پھر توبہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ جتنی مصیبتیں قرآن کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بے سکونی کی زندگی گزارنے والوں، بے قراری کی زندگی گزارنے والوں، تم کہتے ہو نا مولانا نرم نرم گدوں پر سکون کی نیند نہیں آتی، اتنا کہتا ہوں، اب بھی تمہارے کان نہیں کھلیں گے، اب بھی تم ہوشیار نہیں ہوں گے، اب بھی تم آگاہ نہیں ہوں گے۔ اللہ بتا رہا ہے جب تیرے گھر میں گناہ کی وجہ سے تجھے چین سے سونے نہیں دیتا تو پھر قبر میں تجھے چین سے کیسے سونے دیتا؟ اندازہ کر لو، جب نیند کی گولیاں کھا کر گناہوں کی وجہ سے تمہیں چین کی نیند نہیں آتی تو پھر تم قبر میں چین سے کیسے سو سکتے ہو؟ یہ جو دھوکہ ہے نا، ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان جانے کے بعد جو قبروں کو پرسکون دیکھتے ہیں تو دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ قبروں کا سکون، مٹی کا سکون تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ بازو بازو میں قبریں ہیں، لیکن کوئی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو کوئی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے۔ اللہ نے تم پہ چھوڑا ہے،
तुम क्या चाहते हो? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें जांचें, तुम्हारा इम्तिहान ले, हम तुम्हें आजमाएं कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छा अमल करोगे, अच्छा अमल करोगे तो तुम्हारी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। बुरा अमल करोगे तो तुम्हारी कब्र जहन्नम के घरों में से घड़ा बनेगी। कुछ लोग कहते हैं मौलाना इतना न डराओ, अरे अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। फिर कहता हूं वो तो करीम भी है, वो तो रहीम भी है, लेकिन जब नाराजगी का इजहार करता है तो वो कहार और जब्बार भी है। अब आइए मैं आपके सामने बातें हदीस रखता हूं बड़ी माजरत के साथ। ये जो आप लोग सुनते हैं ना कि सब बख्शे जाएंगे और ये होगा और जो होगा देखा जाएगा और हम भगा देंगे फरिश्तों को और हम धमकी दे देंगे और कहेंगे कि हिसाब कर देंगे और किताब कर देंगे। शायरी की दुनिया अलग है और कुरान और हदीस की दुनिया अलग है। याद रखना, कब्र तमाशा नहीं है, कब्र खेल नहीं है। कब्र क्या है तुम्हें पता है? अल्लाह अकबर। कब्र क्या है तुम्हें पता है? शायरों ने बाज सबकी बात नहीं करता, या बाज बेखौफ बेअमल मुकर्रिरों ने तुम्हें इतना निडर कर दिया है कि जब रसूलुल्लाह आएंगे तो हम कब्रों पे गिर जाएंगे, हम कदमों पे गिर जाएंगे और पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और फिर ये होगा और फिर वो होगा और तुम मचलते हो, कूदते हो, ऐसा होगा वैसा होगा। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, कब्र में जब हुजूर आएंगे, यकीनन आएंगे, लेकिन आपको बताऊं मैं, क्या आप सामना कर सकोगे हुजूर का? मैं सामना कर सकूंगा हुजूर? थोड़ा गौर कीजिए। कब्र का मंजर रखता हूँ। कारी मुस्तकीम साहब मरहूम मकफूर के इसाले सवाब के लिए उनके बेटे मुकीम अंसारी और उनके अहबाब ने महफिल रखी है, तो मुझे उन्वान उन्होंने दिया कब्र के अहवाल पर। तो मैं पहली मंजिल जो कब्र की है पहले वो आपके सामने रखता हूँ। यानी कब्र में हुजूर आते हैं। अब आप हुजूर आते हैं उसका तसव्वुर कर लें, थोड़ी देर तसव्वुर कर लें, जरा गौर कर लें। बस कोई खिताबत नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई वाज़ और नसीहत नहीं, ये सिर्फ अपने दिल का दर्द है। होशियार होना, गौर करना, तवज्जो करना। मेरे भाई, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। मैं कोई बात नहीं करता कि मैं क्या सोचता हूँ, तन्हाई में ये सोच के मैं क्या करता हूँ, मैं उस पर कोई बात नहीं करता। अल्लाह की मखलूक में मुझसे गिरा पड़ा कोई नहीं, मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं। मैं समझता हूँ अगर मैं बख्शा गया तो सब बख्शे जाएंगे। अल्लाह जब हिसाब लेगा लेगा, फरिश्ते जब हिसाब पूछेंगे पूछेंगे, लेकिन हुजूर कब्र में आएंगे, ये हमारा यकीन है। और इस यकीन पर हम नारे लगाते हैं। नारे लगाना भी चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं। हम कूद रहे हैं, हम को रक्स कर रहे हैं, वश कर रहे हैं। हुजूर आएंगे कब्र में तो मैं कदमों पे गिर जाऊंगा, पकड़ लूंगा। फरिश्ते कहेंगे हटो तो फरिश्तों कहूंगा हट जाओ, नहीं छोड़ता, वगैरह वगैरह आप जो भी कहते हैं। देखिए वो जो कर सकते हैं वो अलग क्वालिटी के लोग हैं, गौस पाक गरीब नवाज जैसे लोग हैं। लेकिन मैं और आप क्या वाकई ऐसा कर सकेंगे? अब थोड़ा मैं आपकी अदालत में, दिलों के ज़मीरों की अदालत में एक मुकद्दमा रखता हूं। चेक करो अपने आप को, आप मुझे बताएं। हमारे अब्बा ने हमें जिना करते देखा, हमारे अब्बा ने हमें चोरी करते देखा, हमारे अब्बा ने हमें लड़कियों के साथ पाप करते देखा, हमारे अब्बा ने हमें सूद खाते देखा, हमारे अब्बा ने हमें जराइम करते देखा। और फिर बरसों के बाद अब्बा से मुलाकात है। मुझे पता है कि अब्बा ने जिना करते भी देखा है, अब्बा ने चोरी करते भी देखा है, अब्बा ने पाप करते भी देखा है, हर गुनाह करते मेरे बाप ने मुझे देखा है। और बरसों से बाप से मुलाकात नहीं हुई और अब है कि अब्बा से मुलाकात होगी। तो बोलो उस वक्त तो एक वफादार बेटे के कलेजे के अंदर से कैसे हौक उठेगी। मुलाकात से ज्यादा खुशी डर और खौफ की होगी। अब्बा कहीं चेहरा तो नहीं फिर लेंगे कि तू इतना बड़ा मुजरिम है, तू इतना बड़ा पापी है, अरे मैंने इस दिन के लिए तुझे जन्म दिया था, तूने मेरा नाम मट्टी में मिलाया, तूने मेरा सर नीचे किया, तूने पाप करके मुझे बदनाम किया। बोलो ये ख्याल आएगा कि नहीं? वफाद बेगैरत बेटे को कुछ नहीं, बेअदब बेटे को कुछ नहीं, लेकिन बाअदब और बागैरत बेटा तो सोचेगा मैं कैसे सामना करूं, कैसे मुलाकात करूं। अब बिला तमसील
तमसील बिला तमसील। जब हुजूर कब्र में आएंगे, हुजूर ने जिना करते नहीं देखा, हुजूर ने जुआ खेलते नहीं देखा, हुजूर ने पाप करते नहीं देखा। हम उस नबी का कलमा नहीं पढ़ते मेरे भाई जो मर के मिट्टी में मिल गया। हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। अब बताओ हमने जो किया नबी ने देखा कि नहीं देखा? नबी को पता है कि नहीं पता? हुजूर को सारी चीजों की खबर है। अल्लाह अकबर। जो जमीन पे बैठकर लामका की खबर देता हो, क्या वो हमारे अमाल की खबर नहीं रखता? जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से हमारे अमाल छुपेंगे। सफेद कपड़े पहनकर रातों को अय्याशियां करके दिन के मुखज्जरे कौम मिल्लत बनने वालों, रातों में पाप करके सुबह को इज्जतदार बनने वालों, रात नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की गंदी फिल्में देखकर उसके बाद अच्छे कपड़े पहनकर अपने सो कार्ड तकवे पर इतराने वालों, मैं आपको धोखा दे सकता हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, अपने नबी को भी धोखा दे लोगे, अपने रसूल को भी धोखा दे लोगे, और वो भी ऐसी गयूर हस्ती। कितने गैरतमंद है नबी, नबी कितने गैरतमंद हैं। अल्लाह अकबर। रहमत सबके लिए है, रहमत सबके लिए है, गैरत सिर्फ अपनों के लिए। तवज्जो, अगर तुम नबी के हो, रहमत तो वो काफिरों के लिए, रहमत तो मुनाफिकों के लिए, रहमत तो दरख्त शजर हजर और जानवरों के लिए भी है, मगर गैरत नबी की सिर्फ अपनों के लिए। कैसी गैरत, कैसी गैरत। एक सहाबी ने, तवज्जो, सहाबी 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 अहले सुन्नत के अकीदे में सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमान पर ही दुनिया से चला गया। सहाबी के बारे में हमारा अकीदा ऐसे है जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। क्योंकि जिस ज़बान ने जन्नत का पता दिया है, उसी ज़बान ने सहाबा के जन्नती होने का पता दिया है। बल्कि बड़ा जुमला कह दूं, सहाबा को जन्नत की जरूरत नहीं है, जन्नत को मेरे नबी के सहाबा की जरूरत। वाह, बेशक बेशक। क्यों? जो 14वीं सदी का आशिक है वो कहता है सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। जिसे दर मिल जाए वो जन्नत जाना नहीं चाहता, जिसे दर वाला पूरा पूरा महबूब मिल जाए वो जन्नत की लालच क्या कर सकता है। अब बात समझ में आई, लेकिन अब सुनना मेरे भाइयों, दिल के कानों से सुनना। कब्र में हमारा क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा। अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मेरे भाई सुन लो, अगर अपनी आखिरत के मामले में संजीदा हो, अगर वाकई जन्नत में जाना चाहते हो, अगर वाकई नजात चाहते हो, अपने मजहब पे यकीन रखते हो, तो खुदा के लिए हाथ जोड़ के कहता हूं तसव्वुर कर लो। एक सहाबी, उन्होंने मस्जिद से ऊंचा घर बना लिया, सिर्फ मस्जिद से ऊंचा। उलमा से पूछो मस्जिद से ऊंचा घर बनाना ना नाजायज है, ना हराम है, ना कुफ्र है, ना शिर्क है, कोई गुनाह, लेकिन हुजूर की शान है। रहमत सबके लिए, गैरत अपनों के लिए। उन्होंने ऊंचा घर बनाया। आका ने पूछा ये घर किसका है? कहा हुजूर फुला का। साहबी थे, जन्नती। अच्छा, जब वो आए सलाम किया, हुजूर ने सलाम का जवाब नहीं दिया, मुंह पे। तवज्जो, तवज्जो कीजिए। मस्जिद से ऊंचा घर बनाना नमाज छोड़ने की तरह गुनाह नहीं, जिना करने की तरह गुनाह नहीं, ताश के पत्ते खेलने की तरह गुनाह नहीं, लड़की छेड़ने की तरह, उससे नाजायज हराम काम करने की तरह गुनाह नहीं। हंसने की बात नहीं, ये दिल का दर्द, दिल का दर्द है। सहाबी का घर मस्जिद से ऊंचा हो गया, रसूलुल्लाह सलाम का जवाब नहीं दे रहे, मुंह फेर। वो उधर से आए, फिर मुंह उधर से आए। साहबा से पूछा जाने कायनात मुझसे नाराज क्यों है? कहा तूने ये ऊंचा जो मकान बनाया ना, इसलिए नाराज है। वो गए, शाम से पहले पूरा घर तोड़ दिया, जिससे यार नाराज है वो घर मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे बताएं, एक दूसरे सहाबी, तवज्जो, सोने की अंगूठी पहन के आए,
سلام کا جواب دیا، حضور نے منہ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا۔ غور کرنا، بہت خاص بات کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، دھیان دینا۔ اچھلتے کود رہے ہو، زنا کر کے، شراب پی کے، بہنوں کا حق دبا کے، بھائیوں کا حق دبا کے، پڑوسیوں کو ستا کے، ماں باپ کو دکھ دے کے، اللہ کو ناراض کر کے، حضور کا ایک ایک دن میں 50 مرتبہ دل دکھا کے، چہروں سے داڑیاں مڈا کے، گٹروں میں پھکوا کے، مسجدوں کو ویران کر کے، گانے غزلیں سن کر، فلمیں پکچر دیکھ کر، گندی پکچریں دیکھ کر، ارے وہ کیا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے؟ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، جسے دیکھ کے یہودی شرم۔ اس نے صحیح کہا تھا، بڑا مفکر تھا۔ جو اسرائیل کو منہ بھر بھر کے گالیاں دیتے ہو نا، اس اسرائیل میں انٹرنیٹ پہ یہ سب نہیں دیکھا جاتا جو تم دیکھتے ہو۔ ہے غیرت ہے تمہارے اندر؟ یہ عقیدہ کہ قبر میں حضور آئیں گے، اور اس کے بعد اسرائیل میں گندی پکچریں دیکھنے پر انٹرنیٹ کی اس آزادی پہ پابندی ہے۔ جا کے تحقیق کر لو۔ ایک سروے رپورٹ آئی نا، ایک سروے رپورٹ کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ گندی پکچر کہاں دیکھی جاتی ہے، تو 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا نا، مسلمانوں کا ملک، اس ملک کا نام سر فہرست آیا۔ اللہ، یہ حال ہے تمہارا میرے بھائی۔ کہتے ہم برباد ہو رہے ہیں۔ برباد حکمرانوں کی وجہ سے ہو نہ ہو ایک الگ میٹر ہے، ہمارے کرتوت ہمیں برباد کر رہے ہیں، بے شک ہمارے اعمال میں برباد کر رہے ہیں۔ ظالم حکمراں بھی ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے کیا ہو؟ سنو میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ کے لیے سنور جاؤ، اللہ کے لیے سدھر جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ بہت محبت کرتا اپنے بندوں سے، تو پتہ ہے میرے بھائی کیا ہوا؟ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا تو جہنمیوں کا زیور پہن کے آتا ہے میرے پاس، اور ان کے ہاتھ سے انگوٹھی لی اور پھینک دیا۔ پھر حضور اٹھ کے چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا سونا مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے لیے تو حلال ہے نا، تو جاؤ تم اٹھا کے پہن لو۔ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا واللہ بالکل جائز ہے، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن جس کو میرے محبوب نے پھینکا ہو میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک اور بات سن لو، پھر بات ختم ہونے کو آتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ کی آمد پر اپنے گھر کی دیواروں پہ پردے لٹکائے، تو حضور نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اندر نہیں آؤں گا، میں جاتا ہوں۔ کیا تیری دیواریں بیمار ہو گئی ہے؟ بخار آیا ان کو جو تو نے کپڑے پہنا دیے؟ ہمارے یہاں دیواروں پہ پردے نہیں لگاتے، دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں کھڑکی اور دروازے پہ پردے لگتے تاکہ بے پردگی نہ ہو، دیواروں کو ہم کپڑے نہیں پہناتے۔ اور حضور نے چہرہ پھیر لیا، جب تک وہ دیوار سے پردے نہیں ہٹے حضور گھر میں تشریف نہیں لائے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، امی عائشہ سے چہرہ پھیر سکتے ہیں، صحابی سے چہرہ پھیر سکتے ہیں، بتاؤ دیوار پہ پردے لگانا کون سا بہت بڑا جرم ہے؟ جو ہے وہ گھر بنانا اونچا مسجد سے کون سا بہت بڑا جرم ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی بھول پر جب رسول اللہ چہرہ پھیر کر واپس ہو جاتے ہیں، اب میرے بھائی تصور کرو قبر میں حضور تشریف لائیں، مقرر نے ساتھ چھوڑا، پیر نے ساتھ چھوڑا، بھائی نے ساتھ چھوڑا، بہنوں نے ساتھ چھوڑا، ماں باپ نے ساتھ چھوڑا، سب نے ساتھ چھوڑا، مال نے ساتھ چھوڑا، بیٹوں نے ساتھ چھوڑا، اولاد نے ساتھ چھوڑا، سائے نے ساتھ چھوڑا، سب نے ساتھ چھوڑا۔ ایک ہی تو سہارا تھا، نبی کا سہارا، حضور قبر میں آئے۔ اب ذرا سوچو، جو امی عائشہ کے دیوار پہ پردہ لگانے پر غیرت کی وجہ سے منہ پھیر کر واپس ہو جاتے ہیں، صحابی کے گھر بڑا بنانے پر منہ پھیر کے واپس ہو جاتے ہیں، زنا کرنے والوں، نشہ کرنے والوں، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، گندی فلمیں دیکھنے والوں، گندی پکچریں دیکھنے والوں، سود کھانے والوں، جب تمہاری قبر میں حضور آئیں گے، اب جب حضور آئیں گے اور دیکھیں گے داڑھی منڈاتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، نماز نہیں پڑھتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، سود کھاتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، جوا کھیلتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، غیبتیں کرتا تھا اگر چہرہ پھیر لیا، اور چہرہ پھیر کر ایک مرتبہ ناراض ہو کر ہماری قبر سے واپس چلے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کسی دشمن کو بھی
وہ دن نہ دکھائے کہ حضور اس کی قبر سے چہرہ پھیر کر واپس چلے جائیں. اب مجھے بتاؤ, اب مجھے, جب سب نے چھوڑا تھا تو نبی نے کام آنا تھا, اب نبی بھی ناراض ہو کر چلے گئے. کس کو پکارو؟ کون آئے گا؟ کون مدد کرے گا؟ کون امداد کرے گا؟ میرے امام کہتے ہیں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی. واہ بے شک. حضور کے سوا کون پرسان حال ہے؟ ہم نے تو حضور کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی. سب کے ساتھ وفا کرنے والوں کبھی حضور سے بھی وفا کی, سب کی خوشی کا خیال کرنے والوں کبھی حضور کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. میرے بھائیوں, تم اور میں کیا, بڑے بڑے بزرگان دین, بڑے بڑے اولیاء کاملین لرزتے تھے کہ قبر میں حضور کا سامنا ہوگا, تو میں کیا حضور کا سامنا کر سکوں گا, حضور کے سامنے آ سکوں گا؟ لیجئے ہمارے خصوصی مہمان, ہمارے قائد, ہمارے امیر حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا رہے ہیں. حضرت قبلہ کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عطائے حضور مفتی اعظم ہند, عطائے حضور مفتی اعظم ہند علامہ شاکر رما صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. ہمارے قائد, ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا چکے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت قبلہ تشریف لاتے ہیں تو میں حضرت کے سامنے گفتگو نہیں کرتا, میری گفتگو ویسے بھی ہو چکی, کیونکہ جن بزرگوں سے ہم نے پڑھا لکھا سبق حاصل کیا تو ان کے سامنے تقریریں نہیں کر سکتے, ان کے سامنے تو سبق سنا سکتے ہیں. اور یہ وقت حضرت قبلہ کا ہے, اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ تمام کرتا ہوں. بس اتنی بات کہہ کے میرے بھائی, بس اتنا تصور کر لو کہ کیا ہم حضور کا سامنا کر سکتے ہیں؟ جب رحمت للعالمین کا سامنا نہیں کر سکتے قبر میں, تو قیامت کے دن اس قہار و جبار کا سامنا کیسے کرو گے؟ قاری مستقیم صاحب مرحوم و مغفور کے لیے جو ایصال ثواب کی یہ تقریب رکھی گئی ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دل میں احساس پیدا کرے کہ کیا ہم حضور کا سامنا کر سکیں گے قیامت کے دن. بس 1 منٹ کی گفتگو کر کے بات پوری کرتا ہوں, اور بہت لمبی کرنے کے بجائے, کیونکہ حضور قائد محترم جن کی بارگاہ میں زانوِ تلمس طے کر کے ہم نے استفادہ کیا, ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کر رہے ہیں. آج آپ کی بستی اور گرد نواح کے لوگ بڑے خوش نصیب ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ, اللہ کا برگزیدہ بندہ آپ کی بستی میں آیا, ایسا بندہ جس نے ہزاروں علماء بنائے, ہزاروں داعیان دین پیدا کیے, جس کی خطابت نے دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب برپا کیا. اپنے تو اپنے بیگانے بھی جسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آج وہ مرد قلندر آپ کے سامنے ہیں. ابھی آپ حضرت کو سنیں گے بھی انشاءاللہ, اور جو لوگ مرید ہونا چاہتے ہیں وہ مرید بھی ہوں گے. 1 منٹ میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے تھے, اور ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے مجھ سے وعدہ کر. توجہ کریں, یہ وہ سید ہے جس کے شجرہ نسب پر بیگانوں کو بھی اعتراض نہیں. اہل بیت کا چھٹا امام, امت کا چھٹا غوث, اہل بیت نبوت کے اندر چھٹا غوث, امام اعظم ابو حنیفہ کا امام, امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرنے پہ ناز کرتے تھے اور کہتے تھے اگر 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت کے نہ ملے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ امام جعفر صادق. یہاں تو کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے مرید ہیں تو ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے. میں مرید کی نہیں, امام اعظم کے امام کی بات کر رہا ہوں, غوث اعظم کے غوث کی بات کر رہا ہوں, غریب نواز کے جد کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ کسی سے مصافحہ, یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں, داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ, کہ جب آپ مصافحہ کرتے تھے تو ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے مجھ سے وعدہ کر, اگر قیامت کے دن تیری مغفرت ہو گئی تو تو میری سفارش کرنا.
کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے، اور اگر میری ہو گئی تو میں تیری سفارش کروں گا، کیونکہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کس کو بخشے گا، بس وہ تو یہ کہہ رہا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا بخشوں، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ تو کس کو عذاب دے گا یہ مسئلہ ہے نا، اگر چاہے گا تو نبی کے بیٹے کو بھی عذاب دے گا، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، اور اگر جنت میں داخل کرنا چاہے گا تو اصحاب کہف کے کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے گا۔ دیکھو یہ شان ہے اللہ کی۔ تو امام جعفر صادق کہتے تھے تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرے گا، اور میری ہوگی تو میں تیری سفارش کروں۔ تو لوگوں نے جو کہنا تھا وہی کہا، حضرت آپ تو سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، سید زادے ہیں آپ تو، ہم آپ کی سفارش کریں گے کیونکہ آپ کے نانا تو شافع یوم النشور ہے، آپ کی دادی سیدہ کائنات ہے، آپ کے دادا مولا مشکل کشا ہے، آپ کے جد حسنین کریمین ہیں، ہم آپ کی سفارش کریں گے۔ امام جعفر صادق کہتے تھے رونا تو یہی ہے نا کہ ہم سید ہیں، کیونکہ ہم آل ہونے کے اعتبار سے ڈرتے ہیں کہ جب نانا جان قیامت میں تشریف لائیں گے تو ہم نانا کا سامنا کیسے کریں گے۔ جعفر صادق جیسا ولی جو ایک ایک دن میں 700 رکعت نماز پڑھتا ہے نفل، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نانا کا سامنا کیسے کروں گا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں قیامت کے دن جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ کی پناہ ہم کس قدر نڈر ہو چکے ہیں۔ ارے اپنے امام سے سیکھ لیا ہوتا 14ویں صدی کا مجدد، جس کا پیر جس پہ ناز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ جس کا مرشد اس پہ ناز کرے وہ کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ آپ اندازہ کریں بڑوں کا پتا پانی ہوتا ہے اور چھوٹوں کا جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، ایسے مسجد سے بھاگنے والوں، دعا بھی نہ کرنے والوں اور جنت کے ٹھیکیدار بننے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، بڑوں کا پتا پانی ہو رہا ہے اور ہم اتنی بڑی بڑی بات کریں۔ نہیں، احتساب کرو، قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ کرتا ہے پھر وہ پکڑ کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب وہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو محفوظ رکھے اپنے عذاب سے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ قائد محترم کی آمد ہے، آپ سب حضرت کو دیکھ رہے ہیں، حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ ناظم صاحب انشاءاللہ جلد حضرت قبلہ کو آپ کے سامنے جو ہے وہ دعوت خطاب دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر ناظم صاحب اجازت دے دیں تو اچھا، بہت خوبصورت سننے کا ماحول ہے، بہت اچھے سے لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، کیا بات ہے، حضرت ہی کو سن لیا جائے نا، بولو بھائی ہے نا، ماشاءاللہ سن لیں، بہت خوبصورت گفتگو، اتنی سنجیدہ گفتگو، پروفیسرز، ڈاکٹرز، بڑے بڑے مفکرین جس کی گفتگو کو سننے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ حضرت قبلہ قائد محترم کا ہم پہ کرم ہے کہ وہ ہاتھیوں کی غذا ہم جیسے چونٹیوں کو بھی کھلانے کے لیے کرم فرماتے ہیں، ورنہ ایک ایک فکرے پر کتابیں لکھی جا سکتی ہے، وقت کا مفکر کہہ رہا ہے، بڑے بڑے مفکرین کہہ رہے ہیں، تو آئیے دل کے کانوں سے سن لیں۔ کتنے اچھے ہیں میرے بھائی جو اتنی دیر سے کھڑے ہیں، اگر یہ بھی بیٹھے نا تو محفل اتنی خوبصورت لگے گی انشاءاللہ کہ خواتین بھی جو حضرت قبلہ کی زیارت کرنا چاہ رہی ہیں
دور سے تو وہ بھی اطمینان سے جو ہے سن سکے گی. کتنے اچھے لوگ ہیں یہاں, کوئی کچھ نہ بولے, ایک جملے میں میرے بھائی لوگ بیٹھتے ہیں, اللہ ان پہ سب پہ رحم کرے, برکتیں دے, محبتیں ہماری سلامت رکھیں. دیکھیں ادھر والے بھائی بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, فوراً بیٹھے ہیں, بہت اچھی بات ہے. پیچھے والے بھائی بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آئیے, جیسی ہستی ہے ویسا ماحول بن چکا ہے, اور ہماری تو کوئی تقریر ہی نہیں, کچھ خطاب ہی نہیں, بس حضرت کے آنے کے لیے میں نے تھوڑا سا ماحول بنانے کے لیے کوشش کی. اب آئیے اپنے اس قائد کو, اس خطیب کو, اس ادیب کو سنیں جو 2 درجن سے بلکہ 3 درجن سے زیادہ کتابوں کا محرر ہے, مصنف ہے, ہزاروں عناوین پر جس نے گفتگو مفکرانہ کی ہے, جس نے ہزاروں زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے, جس کے بارے میں بلا مبالغہ دعائیہ یہ مصرے پڑھے جا سکتے ہیں. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد. عہد کی تصویر میں اس لیے کہتا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں, کوئی چاپلوسی نہیں, بلکہ کوئی سیٹنگ نہیں, کچھ نہیں, صرف اللہ کی خوشی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد جو فتنے ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں, قبلہ قائد محترم تنہائیوں کی محفل میں اس کو 5 سال 10 سال پہلے بتاتے ہیں اپنی مفکرانہ دور اندیشی فکر سے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے فتنے ہونے والے تو ہمیں اس طرح کام کرنا چاہیے. اور اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, حضرت فرماتے ہیں اور چند سالوں کے بعد ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرت کشف سے کہتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مفکرانہ دور اندیشی اللہ نے جس کو اتنی دی ہے. میرے بھائی ایسی ہستیاں کبھی کبھی پیدا ہوتی, روز پیدا نہیں ہوتی. تو ایسا مفکر آج آپ نے بلایا ہے, تو آج سن کے بتائیے حضرت کی فکر انگیز گفتگو کو. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد, افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری, غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے, فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری. نعرہ تکبیر سنجیدہ ہونے کے لیے کہا, لیکن یہ بھی نہیں کہ نعرہ بھی سننی نہ لگائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ